حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز۔ اب درمیان میں کیا ہے؟ دروازہ۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کیا ہے؟ دروازہ پاک بیت اللہ شریف۔ تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ نے کہا مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، یہاں نماز پڑھو۔ دوسرے لفظوں میں معنی یہ ہے میرے پیارے خلیل کے قدموں کے پاس نماز پڑھو۔ میرے پیارے خلیل کے قدموں کے پاس نماز پڑھو۔ تو ایک پتھر ہو گیا حجر اسود۔ ہر آدمی کی پکڑے کی کمزور کی خواہش ہے کہ میں چوم لوں، چوما جائے یا نہ چوما جائے۔ انہوں نے چوما، آپ کو موقع ملا نہیں، آپ نے بھی چوما۔ وہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے جنت کا پتھر، اس کو چومتے ہیں۔ اور جو مقام ابراہیم والے پتھر ہیں وہ آپ کو سیڑھی کا کام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیڑھی۔ جوں جوں بیت اللہ شریف کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ واہ، جب تعمیر ہو گیا تو پھر وہ اسی پوزیشن میں سبحان اللہ۔ کوئی سالوں تو نہیں لگے تھے بھائی بنانے میں، اور 24 گھنٹے تو نہیں بناتے رہتے تھے نا۔ پتھر پر آپ کے دونوں قدم مبارک کے نشان، سبحان اللہ۔ پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بن گئے، حالانکہ پتھر پر بڑی مشکل سے نشان بنے۔ تو اس لیے ہم مولا علی کی منقب روشنی تو کسی صحابی کو حضور پاک نے بھائی نہیں کہا، کسی صحابی کو حضور پاک نے بھائی نہیں کہا، صرف مولا علی کو۔ اور 2 دفعہ کا حدیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے، جب مکہ مکرمہ سے کافی صحابی تشریف لے آئے تو آپ نے جیسا صحابی مہاجر تھا ویسے انصاری کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ تاکہ ان کا مزاج ہی ملتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو 1000 بار سلام، سیدنا عمر فاروق 1000 بار سلام، ان کا بھی کسی کو بھائی مقرر کر دیا، ان کو بھی کسی کا بھائی مقرر کر دیا، مولا علی کو نہیں۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں بنایا کسی کا بھائی۔ آپ نے فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی۔ اور پھر 10 ہجری میں جب آپ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو مولا علی جو سب سے زیادہ شجاع تھے اور جتنے کفار آپ کی تلوار سے جنگ نصیب ہوئے اور کسی کی تلوار سے ایسے نہیں ہوئے، ناراض نہ ہونا۔ سیدنا ابوبکر صدیق بڑے عاشق تھے حضور پاک، سیدنا عمر فاروق کسی کتاب میں دکھا دو کہ فلاں نے فلاں کو مارا تھا، کسی حدیث پاک بتا دو۔ مولا علی کے دیکھو
بدر میں سب سے زیادہ کفار کو آپ نے بعض کتاب میں تعداد لکھی ہے۔ تیسری جنگ تھی خندق۔ ایک جو بہت بڑا بہادر تھا اس کا نام بھی بت کے نام پر تھا، بت کے نام پر۔ 5 بتوں کا نام سورہ نوح میں آتا ہے، جس میں ایک ود ہے، تو اس کا نام تھا عبد ود۔ بڑا بہادر تھا، آگے خندق کھدی ہوئی تھی، اس کو بڑا غصہ آیا تو دور سے گھوڑا دوڑایا خندق پار پر، اور حضور پاک کو بدتمیزی کے ساتھ کہا بھیجو میرے مقابلے میں۔ اس کو سارے جانتے تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ مولا علی حضور پاک نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، تو آپ نے اس سے 3 سوال کیے، عبد ود سے 3 سوال کیے کہ میں نے سنا 3 باتوں میں سے ایک مان جاتا۔ تو کہا ہاں، کہا اسلام لے آؤ۔ واپس چلے جاؤ، نہیں۔ تیسری بات الٹائی، مولا علی نے فرمایا وار کرو، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی نے بتایا، بعد میں وار کرنے والا جیت جاتا ہے۔ جائے۔ پہلے وار مسلمان نہیں کرتے۔ دیکھو آج کی بات، جی آج کی بات، امریکہ سوچ رہا تھا 2-4 دن میں اس کو فتح کر لوں گا۔ اب امریکہ کی عوام اس کے خلاف ہو گئی، دوسرے ممالک کے بادشاہ، صدر، وزیر اعظم اس کو کہتے ہیں اس نے غلط کیا، اور اس کے ملک والوں نے اس کو پاگل بھی کہا، امریکہ والوں کچھ لوگوں نے اس کو پاگل بھی کہا ہے، اور 70 لاکھ امریکیوں نے امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ، یہ ٹی وی کی خبر، ٹی وی۔ اب وار پہلے کیا امریکہ نے، تو انہوں نے دفاع کی۔ اب امریکہ منتیں کر رہا ہے، 2 دفعہ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، ہرمز کو کھولو، نہیں کھولو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ، انہوں نے حضور پاک کے طریقے پر کرنا، کہ وار ہم نہیں کریں گے، کل ہم جواب۔ ہر حال مولا علی نے جب اس بہادر اور کافر آدمی کو کہا کہ وار کرو، تو اس نے وار کیا تو مولا علی معمولی سے زخمی ہوئے، اور جب مولا علی نے وار کیا تو اس کو بھی کاٹ دیا، گھوڑے پہ بھی۔ ماشاء تو میں نے لکھا، کیا لکھا ہے تو دیکھو فاتح بے مثال تا قیامت، ٹھیک ہے بھائی۔ تو دوسرا واقعہ آپ سب کو یاد ہے،